نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل شيء هالك إلا وجهه صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن اولاد کی وفات پر والدین کے لیے صبر کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد، نیک اولاد اس دنیا میں بھی والدین کے لیے سہارا ہے، اور نیک اولاد آخرت میں بھی والدین کا سہارا ہوگی۔ اولاد کی اہمیت کا اندازہ آپ تمام حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مگر جب یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے اپنے پاس بلا لے، اپنی یہ امانت واپس لے لے، تو والدین کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ مگر اسی انتہائی مشکل کام پر صبر کرنا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنا اور اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی مطلوب بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر کے بدلہ میں جنتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ چند احادیث اسی بارے میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے انتقال کر جائیں تو وہ تینوں بچے جنت کے 8 دروازوں سے اپنے والدین کا استقبال کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کا 1 بچہ انتقال کر جائے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر وہ بچہ جو اپنی والدہ کے شکم میں ہو، اس حال میں کہ اس کے اندر روح بھی نہ پھونکی گئی ہو، اور وہ اسی حالت میں ضائع ہو جائے، ساقط ہو جائے، اور اس کی والدہ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس پر صبر کرے، تو وہ بچہ قیامت کے دن اپنے پیٹ کی نال کے ذریعے اپنی والدہ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔
محترم سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر پوچھتے ہیں، فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے نے الحمدللہ کہا، تیری تعریف کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو ہریرہ میرے 2 لخت جگر انتقال کر گئے ہیں، مجھے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو سنائیں جس سے مجھے اطمینان ہو، تسلی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ان کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بچے انتقال کر جائیں گے وہ بچے اپنے جنت میں بلا روک ٹوک گھومتے پھرتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بچے اپنے والدین کو پہچان لیں گے اور اپنے والدین کا ہاتھ یا کپڑا وہ پکڑ لیں گے، اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں نہ بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس شخص سے پوچھا، کیا تمہیں اپنے اس بچے سے بے انتہا محبت ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، اور ساتھ میں اس نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھے جتنی میں اپنے اس بیٹے سے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد کافی سارا عرصہ گزر گیا، مگر وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ اس بچے کا اور اس شخص کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت کے لیے اس شخص کے پاس گئے، اور جب اس سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے روز جب تم جنت کے دروازے پر جاؤ تو تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے؟ اس کے بعد یہ بات سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف اسی والد کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جن کے بچے فوت ہو چکے ہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔